اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کو اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تاریخ اسلام، علامہ سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی میرے سننے والے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مومن و مومنات ہیں، ان سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ چلتے ہیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنے کے بعد فرعون نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ہزاروں جادوگروں کو اپنے مختلف ممالک سے طلب کیا، پھر ان میں سے ہر ایک 1000 منتخب کیے، پھر ان میں سے بروایت کے 80 اور 72 کو منتخب کیا، پھر ان میں سے ہوتے ہوتے 4 کے نام تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں کہ جن کے نام ہیں صابور، آرور، ہنوت اور مصفہ۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون، اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھنا ناگزیر ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون نے تمام ممالک سے ساحروں کو جمع تو کر لیا، اور ان کے علاوہ مقام مربع میں کہ جو ساحروں کا اسکول قائم ہے، ان کے اساتذہ کو بھی بلوا لیا اور اپنا پورا زور لگا لیا تھا۔ الغرض کہ وہ لوگ ان کا اس مقام پہ انتظار کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لیے ہوئے مقام مباہلہ میں مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے عصا پہ تکیہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ الیعقوبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی طرف جانے سے پہلے اپنی بیوی کو حضرت شعیب کے پاس پہنچا دیا تھا۔ ان لوگوں نے رسیاں نیز دیگر ہیاکل کو جو اپنے ہمراہ لائے تھے ان کو میدان میں چھوڑا، اور وہ ساری کی ساری رسیاں سام بن کے دوڑنے لگیں لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جھجکے، پھر فوراً خطاب ہوا کہ اے موسیٰ، گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دو۔ وہ عصا جب زمین پہ ڈالا گیا تو اشتہا بن کے ان سارے سانپوں کو نگلنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل گیا تو اس نے قصد کیا کہ قصر فرعون کو نگلنے کا۔ یہ دیکھ کے فرعون وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کے اس اژدہے کو اٹھایا تو وہ ہاتھ میں ڈنڈا بن گیا۔ اس قسم کا واقعہ حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں شعر قالین سے متعلق بھی رونما ہوا ہے کہ جس کے لیے آپ مختلف کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ فرعون کو شکست ہوئی اور اس میدان میں قبط کے 70 قبائل مسلمان ہو گئے، اور جادوگروں میں تقریباً سب ہی موسیٰ علیہ السلام اور خدائے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور سحر کرنے والے سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کے فرعون نے ساحروں اور نمایاں فردوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دے دی جائے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا ان لوگوں کو جمع کر کے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں پھانسی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بلا کر تنبیہ کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ چشمے دلائل سے موسیٰ کی نبوت اور ان کے خدا کی خدائی ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو نے جو کرنا ہے کر، ہم ایمان کے لیے ہر شدت کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ساحروں کا قتل عام جاری تھا تو مومن آل فرعون جناب حزقیل کے جو عرصے سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کی بیوی کہ جو کہ فرعون کی لڑکی انیسہ کی ماشطہ تھی، اس کو اور اس کے سب بچوں کو یکے بعد دیگرے تنور میں ڈال کے جلوا دیا۔ زوجہ فرعون جناب آسیہ بنت مزاحم نے زوجہ حزقیل کے قتل کے بعد دیکھا کہ اس کی روح ملائکہ بڑے ہی احترام سے لے جا رہے ہیں، تو اس کا ایمان اور بڑھ گیا، اور اسی دوران میں فرعون داخل خانہ ہوا۔ اس نے آسیہ سے قتل کا واقعہ بیان کیا تو آسیہ نے کہا خدا تجھے غارت کرے، تو کیا کر رہا ہے؟ فرعون نے کہا تجھے جنون ہو گیا ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں پہلی بہکی باتیں نہیں کر رہی، بلکہ میں اپنے رب، تیرے رب اور ساری دنیا کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ یہ حالت دیکھ کر فرعون نے مادر آسیہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تمہاری بیٹی بڑے غلط رستے پر چل رہی ہے، اس سے کہو کہ موسیٰ
کہ خدا سے بیزاری کرے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ مادر آسیہ نے آسیہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ میں کبھی ایمان سے نہیں پھروں گی۔ بالآخر اس کے ہاتھ پاؤں 4 میخوں میں کھچوا کر بندھوا دیے اور اسی حالت میں انتقال کر گئی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر مزید سختی کرنے لگا اور اس نے قبطیوں کو ہدایت کی کہ ان پر ہر قسم کی سختی کی جائے، چنانچہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ ایک دن ان کے سربراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حالات سے متعلق فریاد کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی اور کہا کہ عنقریب تم اچھے حالات سے ہمکنار ہو گئے، گھبراؤ بالکل بھی نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہدایت کا سلسلہ جاری کیا مگر نہ وہ راہ راست پر آیا اور نہ اس نے بنی اسرائیل کو قید سے چھوڑا اور نہ ان پہ سختیاں کم کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت زحمت اور تکلیف تھی، بالآخر آپ نے بددعا کی اور آل فرعون مختلف عذابوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے قحط شروع ہوا کہ جو 3 سال مسلسل جاری رہا، پھر طاعون کا عذاب آیا کہ جس میں کافی افراد ہلاک ہوئے، ایک قسم کے کیڑے کا عذاب آیا کہ جس نے تمام زراعت کو تباہ کر دیا، پھر 1 ہفتے کے بعد جوؤں کا عذاب آیا جو 1 ہفتے تک رہا اور ان جوؤں نے درخت، برتن، زراعت، باغ، گھر، پانی، جسم، آنکھ، پلک، غرضے کے سب کچھ تباہ کر دیا۔ پھر مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا کہ ہر چیز میں مینڈک پیدا ہو گئے، کھانا پینا سب کا حرام ہو گیا۔ پھر آب نیل کو قبطیوں کے لیے خون کر دیا گیا، اسی دریا سے بنی اسرائیل پانی لیتے تو وہ پانی بن جاتا اور جب قبطی آتے تو وہ خون ہو جاتا۔ یہ حالت بھی 1 ہفتے تک رہی اور بالآخر فرعون نے وعدہ کیا کہ بنی اسرائیل کو قید سے چھوڑ دوں گا، میں ان پہ سختی نہیں کروں گا، بس اس پانی کو بحال کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پانی ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی فرعون نے وعدہ وفائی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر پھر بروایت روضۃ الصفا 7ویں مرتبہ بددعا کی۔ پھر چند دنوں کی مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے مگر فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آبلوں کا عذاب بھی نازل ہوا کہ وہ آبلے اس کے ہی زمانے میں پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے اور اب رہتی دنیا تک وہ قائم ہے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا اور یہ مدت تقریباً 20 سال تک رہی تھی۔ فرعون نے ان سب حالات کے بعد یہ عزم کیا کہ اب خدائے موسیٰ سے وہ جنگ کرے گا، جس کے لیے اس نے نہایت ہی بلند محل بنایا، بروایت کہ وہ اتنا طویل تھا کہ اس پر چڑھتے چڑھتے 1 سال لگ جاتا تھا۔ جب وہ محل تعمیر ہوا تو فرعون تیر کمان لے کر اس خیال سے کہ آسمان نزدیک ہو گیا ہے اس پہ چڑھا مگر آسمان بالکل اتنا ہی دور معلوم ہوا کہ جتنا زمین سے دور تھا۔ الغرض اس نے ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا، خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اسے خون آلود کر دو، چنانچہ وہ تیر خون آلود پلٹا اور اس نے کہا کہ میں نے خدائے موسیٰ کو مار دیا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے ایک پر مارا اور محل کے 3 ٹکڑے ہو کر مختلف ممالک کے عالم میں جا گرے اور بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ آخرکار فرعون ہر طرف سے اپنی خدائی کو کامیاب بنانے سے جب مایوس ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو اب قید سے رہا کیا جائے اور ان کے ساتھ سختی ختم کر دی جائے۔ متعدد عذابوں میں مبتلا ہونے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو قید و بند سے رہا تو کیا لیکن ان کو کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور اسی مقصد کے لیے ان کو قید میں رکھا گیا۔ خیال یہ تھا کہ اگر یہ مصر سے چلے جائیں گے تو بہت سے ملکی نظام درہم برہم ہو جائیں گے۔ مورخین کا بیان ہے کہ رہائی کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے ترک مصر کا بھی حکم دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ رہائی کے تھوڑے دنوں کے بعد کہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ترک مصر آیا تو آپ نے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ جلدی جلدی تیاری کرو۔ 1 ماہ کی مدت معین کر دی لیکن وہ لوگ جب بھی نکلنا چاہتے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس دوبارہ سے گئے اور کہا کہ اس کام میں عجلت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی نکلنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے ایک مشکل آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ مشکل کیا ہے تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ مشکل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نہیں مل رہا۔ انہوں نے اپنے انتقال کے وقت یہ کہا تھا کہ آج سے 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور وہ وہیں پر پلے بڑھیں گے اور سخت ناخوشگوار حالات میں بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر مصر سے نکلیں گے۔ وہ وقت کہ جو ان کے نکلنے کا ہوگا دھیان سے نہ اترنے پائے اور نسلاً بعد نسل اس کی ہدایت جاری رکھی کہ میرا تابوت بھی ساتھ لے کر نکلنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔
اس کو تلاش کرو، ضرور تلاش کرو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت کی طرف نشاندہی کی گئی اور بتایا گیا کہ اگر علم ہے تو اسی کو، ورنہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ اس عورت کے پاس گئے جس کا نام بروایت علامہ نعمت اللہ جزائری مریم بنت موسیٰ تھا۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے چند شرائط کے ساتھ نشان بمختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے تقریباً 20 لاکھ افراد کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور مقام عین الشمس پر منزل گیر ہو کر آگے بڑھے اور بمقام غار مو جا کر ٹھہر گئے۔ پھر صبح ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہوئے، اس طرح منزلیں مارتے ہوئے چلتے جا رہے تھے یہاں تک کہ دریائے بیکراں قلزم کے کنارے جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شب نہم محرم کو روانہ ہونے کے بعد جب صبح نہم محرم یوم شنبے کو فرعون اور فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جملہ بنی اسرائیل کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو فرعون نے فوراً جمع لشکر کا حکم دیا اور پوری تیاری کے ساتھ پیچھا کرنے کا تہیہ کیا۔ صبح نہم محرم کو فرعون روانہ ہونے والا تھا کہ دفتن قبطیوں میں ایک ایسی بیماری ہوئی کہ تقریباً ہر گھر سے باکرہ لڑکیاں اور عورتیں فوت ہوئیں۔ فرعون والے ان کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سارا دن گزر گیا اور ساری رات ختم ہو گئی۔ پھر یوم دوشنبہ بوقت صبح ان کافروں کی تلاش موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں روانگی عمل میں آئی۔ فرعون نے اپنے 24 لاکھ کے لشکر کی اس طرح ترتیب دی کہ 6 لاکھ کا مقدمہ الجبش قرار دیا، 6 لاکھ مہیمنہ، 6 لاکھ میسرہ، 6 لاکھ قلب میں قرار دے کے روانہ کیا اور صرف 6 گھنٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو وہ لوگ جا کے مل گئے۔ لشکر فرعون کا پہنچنا تھا کہ بنی اسرائیل میں فریاد اور واویلا کا شور مچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خدا نے ہر قسم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل آن پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ پانی پر اپنا عصا ماریے، راستہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عصا پانی پہ مارا اور تاخیر وسیع راستہ بن گیا۔ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 قبائل ہیں، ایک راستے سے نہیں جائیں گے۔ تب انہوں نے 11 مقامات پہ عصا مارے اور 12 راستے بن گئے۔ تب یہ داخل ہوئے لیکن پھر اعتراض کیا کہ ہم راستہ چل رہے ہیں، ایک قبیلے کو دوسرے کی خبر نہیں، لہٰذا ایسا انتظام ہو کہ ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھتے ہوئے جائیں۔ چنانچہ آپ نے پانی کی ہر دیوار پہ عصا مارا اور اسے حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر طاق یعنی روشن دان بن جائیں۔ الغرض سارا گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پانی میں داخل ہو گیا تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہوئے اور 4 گھنٹے میں وہ سارا راستہ طے کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آخری حصہ پانی میں رہ گیا تھا کہ ادھر فرعون کا ابتدائی لشکر پانی میں داخل ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی سے جب برآمد ہوئے اور ادھر فرعون کا لشکر سارا کا سارا پانی میں داخل ہو گیا تو خدا نے ہوا کو حکم دیا اور اس نے پانی کی تہوں اور دیواروں کو ملا دیا اور دریا بدستور دریا بن گیا اور سب فرعونی اور فرعون پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب قوم فرعون اپنے مالک سمیت غرق ہونے کے بعد دریا میں تلاطم ہوا اور 10 دن تک یہ تلاطم جاری رہا، پھر پانی نے فرعونیوں کے اجسام کو کنارے لا ڈالا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ قبطی ساحل دریا پر پڑے ہیں تو ان لوگوں نے ان کے جسم سے کپڑے، آلات حرب اور دیگر چیزیں گھسیٹنی شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر چند ان کو منع کیا مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کچھ ان سے لیا۔ بروایت تاریخ ناسخ التواریخ یہی حال اسباب، زیورات، سونا چاندی فتنہ سامری کا پیش خیمہ بن گیا۔ اس واقعے کے تیسرے دن یعنی 12 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں 12 ہزار کے 2 لشکر مرتب کر کے مصر بھیج دیے تاکہ وہ وہاں جا کے حالات کو بھی دیکھیں اور مال غنیمت حاصل کریں اور دیگر انتظامات بھی کریں۔ جو دوسرا گروہ تھا اس دوسرے گروہ کی وکالت کالب بن یوحنا کی سربراہی میں تھی۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات لشکر لیے ہوئے مصر پہنچے۔ وہاں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ سب کے سب دریا میں فرعون کے ساتھ غرق ہو چکے تھے۔ یوشع اور کالب علیہ السلام نے اموال اور خزانے وغیرہ حاصل کر لیے اور جو چیزیں فروخت کے قابل تھیں ان کو فروخت کیا اور جو لانے کے لائق تھیں وہ اپنے ہمراہ لے آئے اور پھر انہی میں سے ایک نے ان پر حکمرانی کرنے والا مقرر کیا۔ اس کے بعد واپس ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں چلے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ عارضی قبضہ تھا لیکن یہ مستقل قبضہ مصر پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔
یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1756 سال پہلے کا ہے۔ کتاب قصص الانبیاء۔ اس واقعے کے بعد سے مصریوں میں سخت مایوسی ہوئی کہ وہ لوگ اپنے خدا یعنی فرعون اور وہ 25 لاکھ کے لشکر کے غرق ہونے سے بے انتہا پریشان ہوئے۔ سخت مصائب و آلام کا ان کو سامنا ہوا۔ بعد ازاں 1 سال 3 ماہ وہاں گزار کر فرعونیوں کا ایک بہت بڑا گروہ مصر سے ترک وطن کر کے ہندوستان چلا گیا اور کوہ سلیمان میں جا کر آباد ہوا جو کہ پشاور اور ملتان کے درمیان واقع ہے۔ یہ لوگ وہاں ساکن ہو کر برابر تعداد میں بڑھتے رہے یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر 62 ہجری پہ یزید بن معاویہ نے مسلم بن زیاد کو خراسان اور سیستان کا منتظم بنایا۔ مسلم بن زیاد جب خراسان پہنچا تو اس نے خالد بن عبداللہ نامی شخص کو جو کہ ابو جہل کی نسل سے تھا کابل کا حکمران بنایا۔ کچھ عرصہ وہ وہاں رہا۔ جب اس کو معزول کیا تو عراق حاضر ہونے کے بجائے اس نے حکم عدولی کی اور وہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور کوہ سلیمان کی آبادی میں جا پہنچا۔ وہاں پر وہ مصر سے بھاگے ہوئے فرعونیوں میں آباد ہوا اور اپنی لڑکی کی ایک شخص سے شادی کرائی کہ جو مسلمان تھا۔ اس سے لودی سو پیدا ہوئے۔ ان فرعونیوں اور ابو جہل کی اولاد میں توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کثرت ہو گئی۔ اس کے بعد 143 ہجری میں کوہ سلیمان کی بالائی آبادی سے اتر کر نشیب میں آ گئے اور ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی چلے گئے۔ کچھ کرماج، پشاور اور شنواران میں آباد ہو گئے۔ یہ دلاور اور رزم آزما تھے۔ راجہ لاہور نے ان پر بار بار حملہ کیا اور بالآخر راجہ بھی ان سے ساز باز کر لی اور ان دونوں دشمنان اسلام نے ان کوہستانیوں کو کہ جو شور و فقہ کرتے رہتے تھے ان کی وجہ سے لفظ افغانی سے ان کو موسوم کیا۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے درے کوہستان پشاور حصے کشیدے میں ایک خیبر نامی ایک قلعہ بھی بنایا۔ الغرض حضرت یوشع بن نون کی واپسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لب دریا سے بیابان کی طرف بڑھنے کا ان تمام کو حکم دیا۔ اس سفر کے دوران ان لوگوں کے اوپر دن کے دوران یہ انتظام تھا کہ دوپہر کو ان لوگوں کے سروں پہ ابر سایہ فگن رہتا تھا، رات کو عمود نور ظاہر ہوتا تھا کہ جو تاریکی میں روشنی بخشتا تھا۔ جب یہ لوگ مریرا پہنچے تو انہیں میٹھا پانی دستیاب نہیں ہوا کیونکہ وہ سرزمین ایسی تھی جس جگہ سے پانی نکلتا کھارا ہوتا۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میٹھے پانی کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں ایک گھاس ملا دی جس سے پانی کا کھارا پن دور ہو گیا اور وہ نہایت ہی خوشگوار آب شیریں بن گیا۔ وہاں سے پھر روانگی عمل میں آئی اور یہ سارا لشکر حضرت یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر بمقام ایلم پہنچے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں 70 خرمے کے درخت تھے اور خوشگوار پانی کے 12 چشمے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طے مراحل اور قطع منزل کرتے ہوئے بمقام سین پہنچے جو کہ ایلم اور سینا کے درمیان واقع ہے۔ سین کے مقام پر پہنچ کر بنی اسرائیل نے فرمائش کی کہ ہمارے لیے نئی شریعت آنی چاہیے، نئی کتاب آنی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی تو حکم ہوا کہ طور سینا پہ آ جاؤ اور 30 دن روزہ رکھ کر اعتکاف کرو اور ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یکم ذیقعد کو طور سینا پہ چلے گئے اور 1 ماہ روزہ رکھا اور اعتکاف کیا۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ 10 دن مزید آپ یہاں پر اعتکاف میں رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور قیام کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار توریت میں 30 دن کے بجائے 40 دن مقیم رہے۔ ادھر سامری نے لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں اور تم نے قبطیوں کا مال و زر ان کی مرضی کے خلاف حاصل کیا اور اب وہ نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں نے اس خیال سے کہ موسیٰ کے چلے جانے سے نزول عذاب کا خطرہ ہے سارے زر و جواہر ایک کنویں میں ڈال دی اور اس کو بند کر دیا۔ پھر سامری نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک تم لوگ سیم و زر کو نظر آتش نہ کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کنویں کو کھولا، اس میں سے وہ سب نکالا اور اسے جلایا۔ جب وہ پگھل گیا تو سامری نے اس کا ایک گوسالہ بنایا اور اس میں وہ مٹی ملائی کہ جو اس نے یوم بحر جبرائیل کی گھوڑی کی قدم کے نیچے سے جمع کی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب جبرائیل کی گھوڑی چل رہی تھی اس کے قدم کے نیچے کی زمین میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ متحرک ہو جاتی تھی۔ سامری نے اس مٹی کو اٹھا لیا تھا اور اسی سے
گسالہ سازی میں کام کیا۔ غرضے کے سامری نے ایسا گسالہ تیار کیا کہ وہ بولنے لگا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تو تمہارا خدا ہے، تم اس کی پرستش کرو۔ چنانچہ لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کیا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ البتہ بروایت روضۃ الصفا یوسف علیہ السلام و بن یامین کے 12,000 افراد نے انہیں تسلیم نہ کیا، مذمت کی، اور یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی ان پہ بہت زور ڈالا، مگر کسی نے اس چیز کو نہ مانا اور بالآخر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ ان سب سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور انہوں نے یہ حالات دیکھے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے سخت باز پرس کی، اور حتیٰ کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال بھی پکڑے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا مت کریں، میں نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا تھا۔ ان کا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ قوم سمجھ جائے کہ میں ان لوگوں سے کتنا ناراض ہوں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ کی ناراضگی کی بات بجا ہے، لیکن ہمیں آپ کے سپہ سالار سامری نے دھوکہ دیا ہے۔ پھر سامری پر آپ غضبناک ہوئے اور کہا کہ اب تم سے نہ کوئی تعلق رکھے گا اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی بیٹھے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سامری کے پاس اگر کوئی آ بھی جاتا تو وہ اور سامری بھی سخت طب میں مبتلا ہو جاتے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کے پاس آنا جانا ہی ختم کر دیا۔ اس حرکت کی وجہ سے سامری سے ہر کسی نے قطع تعلقی کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا ماہ ذی قعد اور 10 روز ماہ ذی الحجہ کے ان سے جدا رہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے بحکم خدا ان سے کہا کہ تم اس گناہ عظیم کی توبہ کرو، اور طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے پوجا کی ہے، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ یہ حکم سن کے بنی اسرائیل گھبرائے اور سب نے کہا کہ ہم کس طرح اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کریں۔ پھر وہ بہت زیادہ روئے اور کہا کہ اے موسیٰ، خدا سے دعا کرو کہ بوسیلہ محمد و آل محمد دعا کرو، اور خدا نے توبہ بھی ان کی قبول کر لی اور ان سے عذاب برطرف کر دیا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ جنہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، یعنی سامری کے بنائے ہوئے گوسالے کو نہیں پوجا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جن کی تعداد 12,000 تھی۔ اور جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی تھی وہ برادران یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ توریت آ چکی ہے، اب تم لوگوں نے گوسالے کو بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ توریت آ چکی ہے، اب اس پر عمل کرو، اس کام میں تمہارا احکام، معاوضہ اور یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کرے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس وقت تک احکام خداوندی پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اسے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عجیب و غریب اور ناممکن اور انہونے سوال کو سن کر حیرانی کا اظہار کیا اور ان کو سمجھانے بجھانے میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن جب ان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو بالآخر بارگاہ احادیث کی طرف رجوع کرتے ہوئے عرض کی کہ مالک، ان کی بات تو سن رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، 70,000 میں سے 7,000 آدمیوں کو چنو، پھر 7,000 میں سے 700 آدمیوں کو، پھر 700 میں سے 70 آدمیوں کو چن کر کوہ طور پہ لے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر خدا نے حکم یہ بھی دیا کہ دیدار کی تمنا تم اپنے لیے کرنا، اور جواب بھی تمہیں دیا جائے گا تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو کہ ہمارا خود کا چنا ہوا ہے، جب وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو تمہارے چنے ہوئے کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ ان 70 منتخب شدہ لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ پہنچے اور دعا و مناجات کے بعد رویت باری کا سوال کیا تو اتنے میں ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم مجھے کبھی ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہ جائے گا اور عظمت و جلال کی وجہ سے ریزہ ریزہ نہ ہو جائے تو مجھے دیکھ سکو گے، یعنی چونکہ وہ سالم نہیں رہ سکتا لہٰذا تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کی نگاہیں مڑیں تو ظہور تجلی سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا اور خود بے ہوش ہو گئے اور ان کے سب ساتھی دم دے بیٹھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر ان مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے کی تمنا کی اور خداوند متعال نے ان لوگوں کو زندگی بخشی۔ الغرض کہ اس واقعے کے بعد خداوند متعال نے
فرمایا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے عہد لے لو کہ محمد سب نبیوں سے بہتر اور سب رسولوں کے سردار ہیں، اور اس کا بھائی اور وصی علی سب اوصیاء سے بہتر اور اولیاء کے جو اس کے قائم مقام ہوں گے وہ جملہ مخلوقات کے سردار ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس چیز کا عہد واقعی کیا اور کچھ لوگوں نے زبان سے کیا، کچھ لوگوں نے دل سے بھی نہیں کیا۔ بروایت ناسخ التواریخ یہ لوگ مصر سے نکلے ہوئے وادی السین میں قیام کیا۔ بنی اسرائیل کو 2 ماہ 15 یوم ہوئے تھے کہ ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ سامان کا ختم ہونا تھا کہ بنی اسرائیل نے فریاد شروع کر دی، اے موسیٰ، کاش ہم وہیں مر جاتے، ہمیں بھوک کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اب ہم اس جنگل میں کیا کریں گے، کس طرح پیٹ بھریں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک تو ان کی باتیں سن رہا ہے اور ان کی پریشانیاں بھی دیکھ رہا ہے۔ خطاب ہوا کہ اے موسیٰ، میں ان کے کھانے کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کرنا شروع کیا کہ جو 40 سال تک بروایت صبح و شام نازل ہوتا رہا اور انہیں بغیر مشقت کے تیار کھانا ملتا تھا۔ من و سلوہ بھنے ہوئے بٹیر اور ترنجین کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شام کو بھنے ہوئے بٹیر آتے تھے اور صبح کو ایک ایسی ترنجین دستیاب ہوتی کہ جس کا مزہ ایسے قلچے کی مانند ہو کہ جس میں شہد ملی ہوئی ہو۔ غرض ہے کہ بنی اسرائیل جب وادی سین سے روانہ ہو کے وادی رفیدیم پہنچے تو بنی اسرائیل نے قلت آب کا چرچا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دستے دعا بلند کی، کہا اے موسیٰ، تم جو بھی پتھر اٹھاؤ گے وہ اس پر اپنا عصا مارنا، اس سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ نے چند اشراف بنی اسرائیل کو طلب کیا اور ان کو لے کر پتھر کے قریب گئے اور اپنا عصا اس پہ مارا، اس کے چاروں گوشوں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر بنی اسرائیل والوں نے شور مچایا کہ ہمارے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ہم کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارگاہ خداوندی میں ذکر کیا تو ارشاد ہوا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے کپڑے اس پانی میں بھگو دو، اس کی کہنگی دور ہو جائے گی۔ جب کپڑے درست ہو گئے تو فریاد کی کہ کپڑے میلے ہیں، اب ہم کیا کریں۔ تب خداوند متعال کا حکم ہوا کہ کپڑوں کو آگ میں ڈال دو، وہ دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ایک روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ لباس میں ملبوس ہوتے تھے اور وہی لباس ان کے لیے بہت دنوں تک کام آتا تھا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ جسم کے ساتھ لباس بھی ان کا بڑھتا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے لیے چونکہ جنگلوں میں رہنے کی کوئی جگہ معین نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم کو دھوپ کی سخت تکلیف ہے، ہمارے لیے اس کا کوئی معقول انتظام کیا جائے۔ تو خدا نے ان کے سر پر ابر کا سایہ رہنے دیا، یہاں تک کہ یہ کرم ان پر 40 سال تک جاری رہا، یعنی یہ جب تک وادی کے چکر میں پڑے رہے خدا کا یہ کرم ان پر بدستور رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بروایت ناسخ التواریخ ابھی مقام سینا ہی میں تھے کہ عامیل بن راحیل کا قتل ہو گیا، جو کہ بنی اسرائیل میں بڑے پائے کا عالم تھا۔ اس نے عامیل بن راحیل نے ایک پاک دامن عورت کو اپنی شادی کا پیغام دیا اور اس عورت نے اس کو قبول کیا۔ اس عورت کا ایک چچا زاد بھائی تھا کہ وہ بھی اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس عورت نے اسے قبول نہیں کیا۔ بنابر اس شخص نے اس مرد نیک اور عالم کو قتل کیا کہ جس کا نام عامیل بن راحیل تھا، اور خود ہی اس کی لاش کو اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور گریہ وزاری کرنے لگا، کہنے لگا میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ یہ سن کر تمام قوم جمع ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ قاتل کا پتہ ضرور لگایا جائے۔ بنی اسرائیل میں اسی طرح ایک شخص رہتا تھا کہ جس کے پاس ایک بہترین گائے تھی، اس کا فرمانبردار بیٹا اس کو چراتا تھا۔ ایک روز اس کا یہ فرمانبردار بیٹا کچھ مال خرید کر اس کی قیمت دینے کے لیے گھر آیا تاکہ رقم نکال کر دے، لیکن جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا باپ سو رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ صندوق کی کنجی اس شخص کے سرہانے پہ تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس کھڑا رہا۔ جب باپ اٹھا تو اس نے مال کے حوالے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کو تکلیف دینے کے خیال سے میں نے مال واپس کر دیا ہے۔ یہ سن کے باپ نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی اور اس کے حق میں دعا کی۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام بنی اسرائیل قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جمع ہو گئے اور قوم میں سخت فتنہ رونما ہوا۔ تو خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت اس میت کے ساتھ مس کریں، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ جب موسیٰ نے ان کو حکم دیا تو یہ تمسخر کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے، میں تمہیں خدا کا حکم سنا رہا ہوں۔
وہ کہنے لگے کہ مردہ مردے سے مل کر کیوں کر زندہ ہوگا؟ آپ نے کہا کہ کیا مرد و عورت کے مردہ نطفوں کے ملنے سے زندہ بچہ پیدا نہیں ہوتا؟ وہ کہنے لگے کہ اچھا وہ گائے کس صفت کی ہو؟ حضرت موسیٰ نے بحق میں خدا بتایا کہ وہ نہ بچیا ہو نہ جوان ہو۔ اس کے بعد اس گائے کے حوالے سے بنی اسرائیل نے اتنے سوالات کیے، بہت ہی مشکلوں کے بعد بالآخر وہ مانے اور وہ اس شخص کے بعد گئے، وہ جو بچہ، وہی شخص جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنی گائے بیچنا نہیں چاہتا، اور بہت ہی زیادہ قیمت میں اس نے بالآخر گائے بیچی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ گائے ان کو مل گئی، انہوں نے اس کو مارا اور اس کا ٹکڑا اس شخص کے اوپر رکھا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ فلاں شخص میرا قاتل ہے کہ جو میرا چچا زاد بھائی ہے، اور یہ وہی شخص تھا جو خون کا دعوے دار بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آمیل پھر سے مر گیا۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ وہ جو گائے ان لوگوں نے بیچی تھی، انہوں نے اس کی قیمت یہ لکھی تھی کہ اس کے کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ آپ ہمیں دیں گے۔ خداوند عالم کی عنایت سے وہ سونا کہ جو اس کی کھال میں بھرا گیا تھا وہ 50 لاکھ اشرفیوں کا تھا، اور خدا نے یہ کرم اس لیے کیا تھا کہ وہ شخص کہ جو گائے بیچنے والا تھا وہ محمد و آل محمد پر برابر درود بھیجا کرتا تھا۔ پھر اس کی مال کی حفاظت بھی اسی طرح ہوئی کہ وہ برابر درود پڑھا کرتا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے ہوئے محو سفر تھے اور وادی سینا سے چل کر وادی فاران میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں پر 79 دن کے قیام کے بعد پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے موسیٰ، اپنا لشکر درست کر کے ارض مقدس کو جاؤ۔ ارض مقدس یہاں پر فلسطین کو کہا گیا تھا، اور وہاں جا کر پیش قدمی کرو اور پوری جانفشانی کے ساتھ کوشش کرو اور اس کو حاصل کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو وہاں پر بھیجا۔ وہ 12 لوگ جناب یوشع بن نون اور جناب کالب بن یوحنا کی قیادت میں جانب جنوب روانہ ہو کے ارض مقدس میں پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو جبرون میں وارد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دفن ہیں، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے دیکھا کہ اہمیانی تلمائی تھے اور یہ لوگ اوج بن عناق کی خدمت میں مشغول تھے، اور وہاں پر انگور کے باغات تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ دریا عبور کر کے کنعان تک پہنچے۔ وہاں پہ وہ لوگ اتنے طویل تھے کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کے آفتاب میں بھونتے اور کھاتے تھے۔ انہوں نے جب یہ 12 نقیب دیکھے تو سمجھ گیا کہ بنی اسرائیل کے متعلق کہ جو ہم نے سن رکھا تھا کہ وہ ہم سے لڑنے آئیں گے، بے شک یہی ہے۔ یہی خیال کرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کو کہ جن کے قد 10 گز لمبے اور 5 گز چوڑے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کو پکڑا اور اپنی جیب یا پھر آستین یا دامن میں رکھ کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور ان کے سامنے چھوڑا کہ یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں، اور ان کی بساط بس اتنی ہے کہ میں انہیں جیب میں رکھ کے لایا ہوں۔ اس روایت میں ہے کہ اس کی ماں نے جب ان لوگوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ جیب میں لائے گئے ہیں تو ان سے کہا کہ بیٹا کیوں ان بیچاروں کی جان لینا چاہتا ہے، انہیں چھوڑ دے۔ بیوی کی سفارش پر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ بالآخر 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ عمالقہ کی جسامت اور ان کی بہادری کا ذکر بنی اسرائیل سے نہیں کیا جائے، نہیں تو وہ سب ڈر جائیں گے اور ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہاں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالات سے باخبر کر چکے تو یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے علاوہ کوئی اس مذکورہ فیصلے پر قائم نہیں رہا، اور سب سے عمالقہ کی کیفیت بیان کی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ پاؤں صرف خبر سن کر پھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ تم اگر اتنا ہی ان سے لڑنے کے خواہش مند ہو تو اپنے خدا کو ساتھ لے جاؤ، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں گئے۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ خدایا ہمیں اس قوم سے جدا کر دے۔ خدا سے انہوں نے عذاب کا حوالہ مانگا۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ مالک عذاب نہ بھیجنا۔ ارشاد ہوا کہ جاؤ، موسیٰ تمہارے کہنے سے عذاب نازل نہیں کرتا، لیکن انہیں اس جنگل میں سرگرداں رکھوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر واپس جانا چاہتے تھے اور عمالقہ سے جنگ کر کے شام جانا نہیں چاہتے تھے۔ اب ان کی سرگردانی کا یہ عالم ہوا کہ 12 فرسخ یا بروایت 4 یا 5 یا 6 فرسخ میں 40 سال چکر لگاتے رہے۔ صبح کو چلتے تھے تو شام کو
اسی روانگی کی جگہ واپس پہنچ جاتے تھے اور صبح کو منزل اول پر موجود ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ بنی اسرائیل جنگ کے لیے نہیں گئے اور حضرت موسیٰ، ہارون، یوشع بن نون اور کالب جنگ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جنگ کی حضرت موسیٰ نے اوج بن عنق کو قتل کر دیا۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز لمبا تھا اور آپ کا عصا بھی۔ آپ نے اس عصا پہ ٹیک دے کر 10 گز بلند ہوئے اور اوج پر حملہ کیا تو آپ کا عصا اس کے ٹخنے پہ لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ یہ روایت بھی کی جاتی ہے کہ 40 سال کے بعد بھی جب شام وغیرہ فتح ہو چکا اور تہیہ میں سرگردانی کی مدت ختم ہوئی تو اس شخص کی ہڈی کو نیل پر پل بنانے کے لیے لایا گیا اور عرصے دراز تک وہ پل ہی بنا رہا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں واپس پہنچے اور ان سے کہا کہ دیکھو، خدا کی مدد سے میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے کہ جس سے بڑا اور بہادر زمین خدا پر کوئی نہیں تھا، اور سنو، اگر میں چاہتا تو سارے ملک کو فتح کر سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے بغیر ملک فتح کر کے آؤں۔ ویسے بھی خداوند متعال کا حکم ہے کہ یہ جنگ تم لوگوں کو ضرور لڑنی ہے، اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو پھر خدا کی ناراضگی کا سبب بنو گے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو بہت سمجھایا کہ جنگ کے لیے چلو، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، بس اپنی مشکل کے بارے میں ذکر کرتے تھے کہ ہم دن بھر بس یہیں پر چلتے رہتے ہیں، یہاں سے نکل نہیں پاتے، اور بہت ہی مشکل سے بالآخر وہ لوگ تیار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر جنگ عمالقہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ بمقام اموریان جا پہنچے۔ وہاں کے بادشاہ سیجون بن اوج بن عناق نے مزاحمت کی اور دونوں میں جنگ ہوئی۔ بالآخر سیجون قتل ہوا۔ لشکر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے مقام مواب میں جا پہنچا، جو کہ بردین کی ایک جانب حوالی ارجا میں واقع ہے۔ اس جگہ کا بادشاہ بالاق بن صفور تھا۔ اس نے جب سیجون کے قتل اور غارت کا واقعہ سنا تو کہ ہمت ہار بیٹھا اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس نے یہ ترکیب سوچی کہ بلعم بالعور کی طرف رجوع کیا جائے۔ کچھ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ بلعم بالعور بنی اسرائیل کا عالم تھا، لیکن وہ فرعون کے کہنے سے پیسوں کی وجہ سے بک چکا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا بھی کی تھی۔ بلعم بالعور نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے قبیلے کی حسین و جمیل خواتین اور لڑکیوں کو بنی اسرائیل کی فوج کے خیموں میں بھیج دو۔ ان عورتوں کو دیکھتے ہی وہ بہت سے افراد زناکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بروایت سالبی اس سلسلے میں ایک عورت جو نہایت ہی حسین تھی کہ جس کا نام کبشہ بنت سوریہ تھا، بنی اسرائیل کے ایک امیر کبیر کے پاس سے گزری کہ جس کا نام زمری بن سلوم تھا، جو کہ سمعون بن یعقوب بن اسحاق کے اسباط میں سے تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس نے کمال فرفتگی کی حالت میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ اس میں تو آپ مجھے ضرور کہیں گے کہ یہ عورت حرام ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک یہ تمہارے لیے حرام ہے، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس کے بارے میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ بالآخر بہت سے ایسے لوگ کہ وہ خواتین میں الجھ گئے اور اس جنگ کے حالات کو بھول چکے تھے۔ الغرض اس ہنگامے سے جب تھوڑا بہت سکون حاصل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج سے 12,000 بہادروں کو منتخب کر کے فخاذ بن ایراز کی زیر قیادت جنگ کے لیے حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ ان بہادروں کو لیے ہوئے اہل مواب پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج نے ان کو شکست دی، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا اور اریحہ تک زمین اردن کے مالک بن گئے۔ قارون، اس کی سرکشی اور اس کا انجام۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھا۔ بنی اسرائیل میں اس کی عزت بہت زیادہ تھی۔ لوگ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر جانتے تھے۔ توریت کی قرأت اس کے علم میں موسیٰ و ہارون کے بعد سب سے عالم اس کو سمجھا جاتا تھا۔ فقہ و فاقہ میں گزارا کرتا تھا، عبادت گزاری میں بے نظیر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پر 70 آدمیوں کو لے جاتے تھے، ان میں یہ تھا۔ حضرت موسیٰ سے اس نے علم توریت حاصل کی، کیمیا بنانا سیکھا۔ بروایت سالبی موسیٰ سے قبل قارون فرعون کی طرف سے عامل مصر تھا۔ کچھ دولت فرعون سے اس نے حاصل کی، کچھ کیمیا گری سے پیدا ہوئی، شیطان کی امداد سے بھی تھوڑا مالا مال ہوا، اور حضرت موسیٰ نے جب دریا عبور کیا تھا تو قارون ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت اس کا مزاج بگڑا ہوا نہیں تھا، لیکن خیالات کروٹ بدل رہے تھے۔ بنی اسرائیل جب عذاب
تبیہہ میں مطلع ہونے کے بعد دعا و استغفار میں مشغول ہوئی تو قارون نے توبہ و استغفار کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ وقت کا زیان ہے، توبہ و استغفار بے معنی چیزیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کے بارے معلوم ہوا تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو، لیکن وہ بدستور اپنے اس راستے پہ لگا رہا۔ جب قارون بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اس کا دماغ انسانیت سے باغی ہو گیا اور وہ جباروں اور سرکشوں کی راہ پہ لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت ہی عالی شان قصر تیار کروایا۔ تخت جو تھا وہ ظواہر و جواہر سے مربع تھا اور اس پر وہ بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کو جمع کر کے رقص و سرود کی محفلیں کراتا تھا، سفید گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، 4000 خادمائیں تھیں اور ہمیشہ لڑکیوں کی جمگٹ میں رہا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی سرکشی بڑھتی گئی اور ایک دن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون پہ بھی اعتراض کیا اور لوگوں میں یہ مشہور کرنے لگا کہ نبوت اور خدمت جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنے میں بانٹ لی ہے، نبوت رسالت حضرت موسیٰ نے لے لی ہے اور خدمت جو ہے وہ ہارون کے سپرد ہو چکی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے حضرت موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے ایک عورت کے جس کا نام ستیر تھا، جو کہ بنی اسرائیل کی بہت ہی مشہور زناکار مشہور تھی، اس عورت سے کہا، اس کو بہت ڈھیر سارا مال و دولت دیا اور اس کو کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس خاتون کو سب کے سامنے بلایا اور کہا کہ تم بتاؤ کیا میں نے تم سے واقعی زنا کیا ہے، تو اس عورت نے بھرے مجمع میں مبہوت ہو کر کہا کہ یہ ایک ایسا روب تھا جو ان کا اس عورت کے اوپر طاری ہوا تھا۔ وہ بجائے موسیٰ کے خلاف کہنے کے بول پڑی کہ اے موسیٰ، خدا گواہ ہے کہ قارون نے آپ کے خلاف بالکل غلط الزام لگایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے زر و جواہرات دیے ہیں تاکہ میں آپ کو اوپر الزام لگا سکوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قارون، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنا مالدار ہونے کے بعد، اور پہلے تم اتنا اچھا تھا لیکن تم خدا کے راہی تھے اور اب تم شیطان کے راہی بن چکے ہو۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مزبے کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ قارون اور آسان و اباریم اور دیگر 250 امرا اور رؤسا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ موسیٰ اس مقام سے ہٹ جاؤ، میں عذاب نازل کر رہا ہوں تاکہ انہیں اپنے کیے کا نتیجہ معلوم ہو جائے، سب لوگوں کے ہوش درست ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ فوراً سجدے میں گر گئے، عرض کی مالک ایک شخص کے گناہ سے ساری قوم کو تباہ نہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ کی درخواست منظور ہوئی اور عذاب سے لوگ بچ گئے۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہہ دو کہ مسکن قارون کے پاس سے ہٹ جائیں، آگ برسا کر اسے تباہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو ہٹایا اور اس کے بعد قارون، آسان، ایبیرام ایک مقام پر اپنے بال بچوں سمیت جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں عرض پرواز ہوئے کہ مالک، جس طرح تو نے مجھے فرعون پہ قدرت دی تھی، قارون پر بھی دے دے تاکہ میں تیری وحدانیت اور نبوت کو ان پر ثابت کر سکوں۔ حکم ہوا کہ میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، جو چاہو تم اس سے کام لو۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو نگل لے۔ زمین نے ان کو گھٹنے تک نگل لیا۔ قارون نے کہا کہ موسیٰ نے اچھا جادو کیا ہے۔ آپ نے پھر حکم دیا کہ زانو تک اندر چلا گیا، پھر کمر تک اندر ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ گھبرا اٹھا اور فریاد شروع کی تو آپ نے ایک نہ سنی، بار بار حکم دیا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ حکم ہوا اور وہ تھوڑا تھوڑا زمین میں اترتا چلا گیا، یہاں تک کہ کفر کی یہ اصحاب ناپید ہو گئے اور زمین بند ہو گئی۔ لوگ اس مقام سے بھاگ نکلے، کہیں اس عذاب کا اثر ہم تک نہ پہنچے۔ پھر چند منافقین نے کہا کہ موسیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے مال پہ قبضہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس خیال کی اطلاق بطور کشف ہوئی، انہوں نے دعا کی اور اس کا سارا مال بھی زمین کے بطن میں چلا گیا۔ اس کے بعد آسمان سے آگ آئی اور اس کے تمام مصاحبوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد ارض مقدس تک پہنچنے میں 40 سال لگ گئے اور بیچ میں جتنی بھی زمینیں تھیں ان سب پہ آپ نے فتوحات حاصل کی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اگرچہ کہ
کچھ روایات میں یہ بھی نقل ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن خدا نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ ایک بار حضرت ہارون کو کوہ طور پر لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ مقام قادیس سے روانہ ہو کے جب جبل ہور پر پہنچے تو خدا کا پیغام آیا کہ اے موسیٰ، اب ہارون کی مدت عمر ختم ہو گئی ہے اور اپنے عزیزوں سے ملق ہونا چاہتا ہے، لہٰذا انہیں اسی کوہ ہور پر روک دو اور ان کے فرزند کو طلب کر کے ان کا لباس ان کے بیٹے العاص کو پہنا کر ان کا جانشین بنا دو۔ حضرت موسیٰ اسی تہیے میں تھے کہ پہاڑ کی بلندی پر ایک درخت نمودار ہوا کہ جس میں دو عمدہ قسم کے جامے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے فرمایا کہ تم ان جاموں کو پہن لو اور اپنا لباس العازار کو پہنا دو۔ حضرت ہارون نے اس پر عمل کیا اور العازار کو بھی اپنا جانشین بنا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وقت انتقال عمر 123 سال روایات میں بیان کی جاتی ہے۔ روایات میں یہ بھی نقل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے 1 مہینے یا پھر 1 سال کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ بھائی کا غم، جدائی، یہ نہایت ہی روح فرسا اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ہارون کا انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں غم میں اپنے کپڑے پھاڑے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم مصیبت میں کپڑے پھاڑنا یا ماتم کرنا ممنوع نہیں بلکہ سنت نبوی ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون برگزیدہ نبی تھے۔ سب سے پہلے خدا نے انہیں وفات حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی و جانشین بنایا، پھر انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہی کے ہاتھوں اریحا کو فتح کرایا اور انہی کے عہد مبارک میں بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے، ان کے لیے سورج کو پلٹایا۔ باب حتہ کا واقعہ انہی کے عہد سے متعلق ہے اور یہ گندم گون تھے، ان کا سینہ بہت چوڑا تھا، میانہ قد کے مالک تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بہادری میں بے مثال تھے اور فن سپہ گری میں بھی آپ ماہر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کو بحکم خدا اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو حضرت یوشع بن نون مبعوث بنبوت ہوئے۔ اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ موسیٰ کی وفات کے بعد اب تم پر یہ فریضہ عائد کیا جاتا ہے کہ تم اردن کو عبور کر کے ان لوگوں کو اس سرزمین پر پہنچاؤ کہ جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، اور وہ شام اور کنعان اور بیت المقدس کی زمینوں کو بنی اسرائیل پر تقسیم کر دو۔ میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جس طرح ان کی مدد کی ہے تمہاری مدد بھی کروں گا۔ تمہارا فرض ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی روش پر چلو اور ان کے طریقے سے انحراف نہ کرنا۔ تم بنی اسرائیل کی رہبری کرو اور دل جمعی سے کام کرو۔ حضرت یوشع بن نون حکم خداوندی پاتے ہی کمر ہمت کس کر کھڑے ہو گئے اور فوراً اپنے لشکر کے کمانڈران چیف کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ فتح اریحا کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب ان کو پوری تسلی ہو گئی تو انہوں نے 2 شخصوں کو جاسوسی کے لیے اریحا بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ وہاں کے مفصل حالات معلوم کر کے اطلاع دی جائے۔ وہ لوگ کیونکہ وہاں پر کسی کو نہیں جانتے تھے تو وہ ایک دن زن زانیہ کے مقام میں قیام پذیر ہوئے کہ جس کا نام راہاب تھا، اور رات اس کے ہاں گزاری۔ ابھی صبح بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ کسی شخص نے یہ خبر شہر میں پھیلا دی کہ شہر اریحا میں بنی اسرائیل کے 2 جاسوس آئے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ لوگ اگلے دن صبح ہوتے ہی اس عورت کے گھر پہنچے۔ اس عورت نے ان لوگوں کو چھپا دیا، اور جب وہ لوگ آئے تو اس نے کہا کہ ہاں یہ لوگ یہاں پر تو آئے ہوئے تھے، لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، اور کسی اپوزٹ سمت میں اس عورت نے اشارہ کیا اور پھر وہ لوگ ان 2 شخصیات کو ڈھونڈنے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو اس عورت نے اپنے گھر کے دروازے پہ تالا لگایا اور ان جاسوسوں سے جا کر کہا کہ بنی اسرائیل کی اس وقت سے یہاں کے لوگوں پر ایک دھاگ بیٹھی ہوئی ہے، جب سے وہ مصر سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے دریا عبور کیا ہے، اور جنگ عمالقہ کے موقع پر اوج بن اوق اور باقی بادشاہوں کے قتل کے بعد ایک دھاگ بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے آپ کو فی الحال پوشیدہ رکھنا اور بس میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ جب تم اس ملک پہ چڑھائی کرو گے تو تم میرا خیال رکھو گے، کیونکہ میں نے تم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔
بالآخر وہ دونوں جاسوس حضرت یوشع کے پاس آئے اور انہوں نے اریحا کے حالات بتائے۔ حضرت یوشع بن نون نے حکم دیا کہ سب لوگ یہاں سے کوچ کر کے روانہ ہو جاؤ اور دریائے اردر کے کنارے پر جا پہنچو۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دریا عبور کرتے وقت صندوق شہادت کو اپنے ہمراہ رکھنا اور اسے لے کر سب سے آگے روانہ ہونا۔ کوئی شخص بھی صندوق شہادت سے آگے نہ بڑھے۔ پھر اسے دوسرے کی ماہ نیسان کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہ سب لوگ سامان باندھ کے روانہ ہوئے اور جو ہی صندوق شہادت کی جس میں توریت وغیرہ تھی پانی کے قریب پہنچا، پانی نے قدم روک لیے اور لشکر یوشع بن نون کے لیے راستہ دے دیا۔ جس طرح مصر سے روانگی کے وقت نیل میں راستہ تھا، اسی طرح اس وقت بھی راستہ بن گیا۔ حضرت یوشع نے حکم دیا کہ صندوق کو اس وقت تک وسطی دریا میں رکھا جائے جب تک جملہ بنی اسرائیل دریا کو پار نہ کر لے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ جب سب پار کر گئے تو ان لوگوں نے صندوق باہر نکال لیا۔ یہ لوگ مقام جلجال پہ پہنچے۔ وہاں سے حضرت یوشع نے اریحا کی جانب نظر اٹھائی تو انہیں ایک بہت ہی بہادر شخص شمشیر برہنہ ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آیا۔ حضرت یوشع اپنے مقام سے چل کر اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا تو کون ہے اور ہمارے لشکریوں سے ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں لشکر خداوندی سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ حضرت یوشع نے جب یہ جان لیا کہ یہ فرشتہ ہے اور خدا نے اسے میرے پاس بھیجا ہے تو سجدہ شکر کے لیے زمین پر پیشانی رکھ دی، پھر سر اٹھا کے پوچھا کہ خدا کا کیا حکم ہے؟ تو کون سا حکم لے کر آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جس ارض مقدس کو حاصل کرنے کے لیے مامور ہوئے ہو اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے اور جس جگہ تم کھڑے ہو یہ زمین ارض مقدس کی ہے، لہٰذا تم اپنے نالین اتار دو اور اس کا احترام کرو۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنی جوتیاں اتار کے حمد باری تعالیٰ میں مشغول ہو گئے۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد جناب یوشع نے چند نمایاں افراد کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ صندوق شہادت لو اور 7 منتخب افرادوں کو چنا اور کہا کہ بالکل خاموشی کے ساتھ 3 مرتبہ حدود اریحا کا طواف کر کے آؤ۔ وہ لوگ جب طواف کر کے واپس آئے، کچھ روایات میں ہے کہ 7 دن تک ان لوگوں نے طواف کیا اور جب حالات سے آگاہ ہو گئے تو حضرت یوشع نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کو حکم دیا کہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا جائے اور پھر ان لوگوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جب فتح اریحا سے قبل کہ جب اریحا کے اندر داخل ہونے لگنا تو اپنے سروں کو جھکا کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعائے مغفرت اور ادائے شکر کے طور پر دروازے میں سے سجدہ ریز ہو کے جانا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، جنہوں نے مانی جو کہ اللہ کے حکم کے تابع تھے، اور جنہوں نے نہیں مانی تو بیان کیا جاتا ہے کہ ان پر خدا نے طاعون کا عذاب نازل کیا تھا اور وہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے اور صرف وہی بچے کہ جنہوں نے حکم نبی کی اطاعت کی تھی۔ فتح اریحا کے بعد انہوں نے فتح عئی کا عزم کیا اور بیچ میں بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد انہوں نے فتح عئی کو فتح کر لیا اور اس کے بعد اسی قیام والی جگہ یعنی جلجال واپس چلے گئے، مگر ان کی کامیابی اور ان کا شہرہ تمام ارض مقدس میں پھیل گیا۔ تمام بادشاہ کے جو اس ارض مقدس کے کسی بھی حصے میں تھے وہ ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت یوشع علیہ السلام کو کہ جس علاقے کے بارے میں کہا تھا انہوں نے اس کو فتح کیا۔ علامہ علی حیدر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد آپ کی وصی حضرت یوشع کو خود حضرت موسیٰ نے اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ مقام اریحا میں نبی ہوئے بنی اسرائیل کی ہدایت و سرداری اپنے ذمے لی۔ 3 دن تک بعد وفات موسیٰ بنی اسرائیل کو طبع میں مقیم رکھا، پھر ان کو اریجا میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ صفورہ کسی 2 شخصیت کے بہکانے کی وجہ سے انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد یہ جو نبوت ملنی چاہیے وہ ان کو ملنی چاہیے تھی۔ حضرت یوشع سے جنگ کی کہ جس میں 70,000 آدمی مارے گئے اور حضرت یوشع علیہ السلام فتح یاب ہوئے، اور انہوں نے ان کی بیوی کو آخر میں کہا کہ آپ کیونکہ نبی خدا کی بیوی ہیں اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا، لیکن میں آخرت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی بات ضرور کروں گا۔ حضرت یوشع بن نون خدا کے حکم سے فرائض تبلیغ انجام دیتے رہے کہ آپ کی عمر 120 سال کی ہو گئی، اور حضرت کالب بن یوفنا کی یہ وہی بزرگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کے ہمراہ رد نیل سے برآمد ہونے کے بعد مصر کے انتظام کے لیے بھیجا تھا، اور ان دونوں نے مل کر وہاں کا نظام مرتب کیا تھا۔
حضرت کالب علیہ السلام عہد موسیٰ علیہ السلام میں بھی خدمات انجام دیتے رہے اور عہد یوشع بن نواح میں بھی خدمت دین کرتے رہے، اور بالآخر خداوند عالم نے انہیں خلافت کا درجہ دیا اور نبوت سے بھی ان کو مستفیض کیا۔ حضرت یوشع کے زمانے میں بارق کے جو مقام مسلم کا والی تھا اس نے بغاوت کر دی تھی، لیکن کیونکہ آپ کی طبیعت ناساز تھی اس لیے آپ اس سے جنگ میں نہیں جا سکے۔ حضرت کالب علیہ السلام نے ان کی جگہ پر بارق سے جنگ کی تھی۔ حضرت کالب علیہ السلام اپنے کار نبوت کی تکمیل میں منہمک تھے کہ پیغام اجل آ گیا، اور انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یوساقوس کو اپنا جانشین بنایا۔ یوساقوس حضرت کالب علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ اسی کتاب میں ہے کہ یوساقوس حسن و جمال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثل تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا اس پر عاشق آ جاتا تھا۔ اکثر لوگ اسے سلام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ان کی بھی زندگی 140 سال بیان کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو میں حضرت خضر علیہ السلام کے باب سے شروع کریں گے۔ اس چینل میں جو بھی نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور کسی کتاب کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ آڈیو پیش کی جائے تو اس کتاب کا نام اور ساتھ ہی اس کتاب کے رائٹر کا نام ضرور بیان کیجیے گا۔ مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری تمام دعائیں میرے تمام سننے والوں کے لیے اور ہر جتنے بھی دنیا میں مومن و مومنات ہیں ان سب کے لیے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اپنے اور میرے مرحومین کے لیے اور دنیا میں جتنے اور بھی مرحومین ہیں کہ جو خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا، بخصوص شہدائے اسلام کے لیے۔ مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔